ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنون عشق جس کے رائٹر ہیں ریاض عاقب کولر، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے اور آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ ظہر کی نماز کے لیے گیا تھا، عصر کی نماز پڑھ کے لوٹا۔ جتنی دیر وہ مسجد میں موجود رہا اسے دلی سکون رہا۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر وہ اپنی مسکان مانگتا رہا تھا۔ بیٹا اتنی دیر لگا دی؟ ماں شدت سے اس کی منتظر تھی۔ بس ماں، مسجد میں سکون مل رہا تھا، بیٹھا رہا، کھانا کھا کر چلے جاتے۔ امی بھوک نہیں ہے۔ بیٹا کب تک اس کے لیے بھوکے رہو گے؟ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ یا پھر سال؟ امی قسم سے بھوک نہیں ہے۔ پھر بھی کھاؤ، بھوک نہ لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے جسم کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو کھا لوں گا امی، ابھی کھائی تو رات کو نہیں کھا سکوں گا، دانیال نے بہانہ گھڑتے ہوئے جان چھڑائی اور عائشہ افسوس سے سر ہلاتی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ وہ بیٹے کے دکھ سے واقف تھی، بلکہ مسکان کی خفگی خود اس پر بہت گرا گزر رہی تھی۔ وہ کیا گئی تھی کہ گھر ہی سونا سونا لگ رہا تھا، پوتے پوتیاں کھلانے کے خواب کی تعبیر ایک بار پھر اس سے چھین لی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھس کر تلاوت کرنے لگی۔ شام کے لیے سالن یوں بھی بنا پڑا تھا کہ دن کا کھانا وہ خود بھی نہیں کھا سکی تھی، بیٹے کو نصیحتیں کرنے والی کی اپنی بھوک بھی اڑ چکی تھی۔ دانیال اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ مسکان کے بدن کی مہک سے کمرے کی فضا ابھی تک معطر تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے مسکان کا تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ بے چینی بڑھی تو وہ کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری میں مسکان کے لباس اسی طرح ٹنگے تھے، ایک چیز بھی تو وہ ساتھ نہیں لے جا سکی تھی۔ شاید سامان اکٹھا کرنے کے لیے دوبارہ آئے، ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ گھر بھی اسی کی ملکیت تھا، اور اتنا قیمتی گھر، کار اور پھر دکان وہ کیسے دانیال کی ملکیت میں رہنے دے سکتی تھی؟ حالانکہ اس کی امی نے بھی 2-3 دفعہ باتوں باتوں میں کہا تھا کہ مسکان کا ان کی زندگی میں آمد کا مقصد یہی تھا کہ وہ انہیں غربت اور تنگ دستی کی زندگی سے باہر نکالے، مگر جب تک مسکان یا اس کے کسی سرپرست کی طرف سے باقاعدہ تحریری ثبوت نہ مل جاتا، وہ اس خوش گمانی میں نہیں رہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا ہے۔ یوں بھی اس کے بغیر اسے دھن دولت اور کار کی کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ گو ماں اس کی دوسری شادی کرانے کا عندیہ دے چکی تھی، مگر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ شاید مسکان ہی لوٹ آئے، ایک امید افزا سوچ اس کے دماغ میں جاگی۔ ضرور اس کے سرپرست جب شوہر سے ناراضی کا سبب پوچھیں گے تو اتنی چھوٹی بات پر وہ کبھی مسکان کو طلاق لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر اس نے کسی کی بات بھی نہ مانی اور طلاق لینے پر مصر رہی تو کیا میں اسے طلاق دے پاؤں گا؟ اس لرزہ خیز سوچ کا ایک ہی جواب تھا، نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچ تھا کہ اس نے مسکان کی ہر بات ماننے کا عہد پہلی رات کیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر اس عہد میں مسکان سے دوری شامل نہیں تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا کسی خوش گمانی پر۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا، مگر وہ مکرم خان تھا۔ جی خان جی، وہ مکرم کو خان جی کہا کرتا تھا۔ صاحب جی، آپ آج واپس نہیں آیا، خیر تو تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں سب خیریت ہی ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ میری دنیا لٹ چکی ہے۔ اس غریب کے بس میں کیا تھا کہ اس کی کوئی مدد کر سکتا؟ اس نے اجازت طلب کی، تو پھر ہم دکان بند کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے خان جی، اور شاید میں چند دن نہ آ سکوں، آپ نے خود ہی دکان سنبھالنا ہے۔ خوشا، پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ سیلری کے بارے دریافت کرنے لگا۔ یہ رقم اپنے پاس محفوظ رکھو، جس دن آؤں گا حساب کتاب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، کہہ کر مکرم خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسے مکرم خان پر کامل اعتماد تھا۔ کاروبار کو ذہن سے جھٹک کر وہ دوبارہ اپنی مشی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اسی دوران اس کے کانوں میں مؤذن کی اذان آئی۔ اسے یاد آیا کہ مسکان کتنا خوش ہوتی تھی اسے نماز پڑھتے دیکھ کر۔ دانیال کے قدم مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں ملی۔ حماد کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ہلکا سا تبسم کھلنے لگا تھا۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ حماد نے گھسا پیٹا مصرع رومانٹک انداز میں پڑھا۔ وہ ہنسی، یعنی اب یہ میرا گھر نہیں رہا، یہی باور کرانا چاہتے ہیں آپ؟ بڑی باتیں آ گئی ہیں بھائی، ہماری بیگم کو۔ حماد نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ مسکان کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے لہجے کا مصنوعی پن اور پھیکا پن بہت واضح تھا۔ اسے گلے سے لگانے میں بھی وہ وارفتگی نہیں تھی جو بچھڑے محبوب کا خاصہ ہوتی ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ کسی اور کی منقوہ ہے۔ وہ آہستگی سے اس سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ کیا؟ حماد نے خفگی ظاہر کی۔ ہادی پلیز، آپ اچھی طرح جانتے پھر کیوں مجھے مجبور کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ تم میری ہو۔ اس کی خفگی برقرار تھی۔ میں نے کب اس سے اختلاف کیا، لیکن میری جان ابھی تک حلال تو نہیں ہوئی۔
اچھا ٹھیک ہے، وہ گویا بادل نخواستہ مانتے ہوئے پوچھنے لگا، کالو نے طلاق تو دے دی ہے نا؟ نہیں، لیکن میں وہاں سے آتے ہوئے اسے کہہ کر آئی تھی کہ اگر اس نے میرے گھر کے پتے پر طلاق نہ بھجوائی تو میں عدالت پہنچ جاؤں گی۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، خاموش کھڑا رہا۔ مسکان کی نگاہوں میں دانیال کا وحشت زدہ چہرہ گھوما اور اس نے دل میں سوچا، وہ ہوش میں ہی کب تھا کہ کوئی فیصلہ کرتا، لیکن یہ بات وہ حماد کو نہ بتا سکی، جانے کہ وہ دانیال کی محبت کو مخفی رکھنا چاہتی تھی۔ یوں بھی عورت اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، وہ اپنے شریک حیات کے سامنے عارضی شوہر کی خوبیاں یا اس کی بے پایہ چاہت کو ظاہر کر کے ہمیشہ کے تانے اپنا مقدر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دانیال ماضی کا ایک باب تھا، چاہے کتنا ہی سہانا کیوں نہ ہوتا، وہ اسے اپنے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھے خود اس کے پاس جانا پڑے گا، وہ سرت سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، کل یہ کام بھی ہو جائے گا، اس کے بعد تو یہ دوریاں نہیں رہیں گی۔ مسکان اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ عدت یعنی 3 ماہ مزید انتظار؟ نہیں، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی۔ مسکان، کیا مذاق ہے، سارے فرائض اور واجبات میرے پورے کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے جناب، اور آپ جانتے ہیں میں اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اپنی دوسری شادی پر میں کتنی پریشان اور نادم ہوں، یہ بیان سے باہر ہے۔ یقین مانو اگر تمہاری محبت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ میں بھی تو مجبور تھا، حماد نے ایک مرتبہ پھر اس کی جانب پیش قدمی کی۔ ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور ہی روکا۔ ضروری نہیں کہ گلے سے لگا کر ہی آپ اپنی مجبوری کا ثبوت پیش کریں، بس آپ نے کہہ دیا مجھے یقین آ گیا۔ چلیں جیسے تمہاری مرضی، وہ مصنوعی پریشانی ظاہر کرتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مسکان کا اس کا پیش قدمی نہ کرنا بہت برا لگا، اسے خیال آیا کہ اس جگہ دانیال ہوتا تو وہ بھی یوں ایک بار منع کرنے پر اس کی یہ بات مان لیتا، کبھی نہیں۔ اس کے دل نے پرزور تردید کی، وہ کبھی بھی مجھ سے دور ہٹنے پر راضی نہ ہوتا، اور حماد ایک بار کہنے ہی پر یوں دور جا کر بیٹھ گیا جیسے اس کے نزدیک مسکان کے وجود سے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ اسے روک رہی تھی صرف ناز ظاہر کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شریعت کی رو سے یہ غلط تھا۔ وہ چاہتی تھی اس کا محبوب زبردستی کرے، اسے باہوں میں بھر لے، وہ اسے دور دھکیلے اور وہ بار بار چمٹ جائے، یوں جیسے اسے خود پر قابو نہ ہو، اور پھر تنگ ہو کر وہ دوسرے کمرے میں بھاگ جائے، دروازہ اندر سے بند کر لے۔ وہ باہر سے منتیں کر کے یقین دلائے کہ اچھا دروازہ کھولا، اب کچھ نہیں کہتا، اور وہ کہے پہلے قسم کھاؤ۔ وہ قسم کھا کر وعدہ کرے اور دروازہ کھولنے پر اپنی قسم سے مکر جائے۔ ہاں، ایسا دیوانہ ہو کہ اس کے علاوہ کسی چیز کو نظر بھر کر نہ دیکھے، اس کا مشغلہ ہی اس کے رخ کا دیدار ہو، بالکل ایسے جیسے کہ دانیال۔ اس کے دل نے دانیال کا نام بطور مثال پکارا۔ وہ گھبرا کر چونک گئی، مگر یہ آواز حماد نہیں سن سکا تھا، اور اس وقت دیوار پر لگی بے جان پینٹنگ کو گھور رہا تھا۔ کس سوچ میں گم ہوں؟ تصویر سے نظریں اٹھا کر اس نے مسکان کو گھورا۔ کتنی روکھی نظریں ہیں، اس نے دکھ سے سوچا۔ یہ تو جیسے کسی غیر کے پاس بیٹھا ہو، بلکہ غیر مرد کے دل میں کم از کم خوبصورت عورت کو دیکھ کر کسی جذبے کا عکس تو ابھرتا۔ یہ تو بالکل بے رونق اور جذبوں سے آری نظریں تھیں۔ اسی وقت حماد کی محبت میں دھڑکتے دل نے اسے سمجھایا، شاید دانیال کی شدید محبت کے بعد مجھے اپنے محبوب کی ہر بات قابل اعتراض نظر آنے لگی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی دانیال کی طرح محبت کرے، اس کا اپنا انداز تھا اور حماد کا اپنا انداز ہے۔ حماد کی محبت تو پہلے بھی اسی طرح تھی، اگر وہ پہلے اس طرح نہ ہوتا تب اس پر شک کیا جا سکتا تھا، اب جب کہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے تو فطرت بدلنا تو ممکن نہیں۔ سب سے بڑھ کر وہ اسے عزیز تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، اگر اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو؟ مسکان نے دماغ میں گردش کرنے والی سوچ کے برعکس سوال پوچھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب آدمی، کار اور خوبصورت گھر کا لالچ بھلا کب اس طرح کے نخروں کی اجازت دے گا؟ اسے میں نے ایک دکان بھی بنا کر دی ہے۔ مسکان نے لقمہ دیا۔ دکان کب؟ مہینہ ہونے کو ہے۔ مجھے نہیں بتایا؟ حماد نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ ذہن سے نکل گیا تھا، اصل میں مقصد یہی تھا کہ میرے طلاق لینے کے بعد اس کی مالی حالت کم از کم ایسی ہونا چاہیے کہ کسی دوسری جگہ شادی تو کر سکے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، خلاف توقع حماد نے اس بات پر خفگی ظاہر نہیں کی تھی۔ اب شاید اس جھونپڑی میں جانا اسے گوارا نہ ہو، یوں بھی اب اس سے رشتوں کی کمی نہیں رہے گی۔ اچھا، میری طرف سے ماں جی کی خدمت میں معذرت عرض کر دینا، میں آج کچھ زیادہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی، دانی کو تو تھپڑ تک مار دیا۔ واہ، کیا خوبصورت نک نیم ہے، دانی۔ حماد کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا، وہ خفیف ہوتے ہوئے بولی، بس ماں اسے دانی کہتی تھی، میری بھی عادت بن گئی۔ تھپڑ کیوں مارا؟ دانی کو؟ حماد نے استہزائی قہقہ لگایا۔ روکنے کے لیے مجھے بازو سے پکڑنا چاہا اور میں نے تھپڑ جڑ دیا۔
بہت اچھا کیا، اب کم از کم اس کے دل میں کوئی خوش فہمی جڑ نہیں پکڑے گی۔ مسکان نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا ہادی، برا نہ مانیے گا لیکن انہیں نرمی سے راضی کرنا، بہت ترس آ رہا ہے ان پر۔ وہ تن سے باز نہ آیا۔ ہاں، مسکان جرأت آمیز انداز میں بولی، وہ بہت مخلص اور سیدھے سادے لوگ ہیں۔ آپ یقین کرو اس کی ماں نے کبھی مجھے بیٹی کے علاوہ مخاطب نہیں کیا۔ کہنے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے۔ صحیح کہا، لیکن وہ بیٹی کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی تھی۔ اچھا جی، بڑا افسوس ہوا کہ تم میرے لیے اپنی ماں تک کو چھوڑ کر آ گئی ہو، لیکن کیا کریں، یہ تو منہ بولی ماں تھی، شوہر کے لیے تو لڑکی کو حقیقی ماں بھی چھوڑنا پڑتی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کچھ زیادہ ہی طنز اور طعنوں کے ڈونگرے برسا رہے ہیں۔ شاید جناب کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ میرے اس فعل کے ذمہ دار سراسر آپ خود ہیں۔ نہ تو مجھے دوسری شادی کا شوق تھا اور نہ بچے کا۔ اس کا مسلسل طنزیہ لہجہ مسکان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ حماد کو لگا کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ مسکان کے لہجے میں بغاوت کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے پینترا بدلا، سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ کا مذاق سر آنکھوں پر، لیکن میں کسی ایسی بات پر طعنے برداشت نہیں کروں گی جس کا سبب خود آپ ہوں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اٹس اوکے مسکان، تم تو خفا ہونے کے چکروں میں پڑ گئی ہو۔ حماد کے ذہن میں فریحہ کا مشورہ تازہ ہو گیا۔ اس نے عافیت اسی میں جانی کہ اسے ناراض نہ کرے۔ عورت ذات سے کوئی بعید نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کر گزرے۔ یوں بھی اسے مسکان پہلے سے کافی بدلی لگ رہی تھی، لیکن وہ اس تبدیلی کی کسی مناسب توجہ سے قاصر تھا۔ اچھا، ایک بات کا خیال رکھنا، طلاق کا لفظ اس سے منہ سے ضرور کہلوانا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، اور باقی گپ شپ رات کھانے پر ہوگی۔ ابھی میں فریش ہو جاؤں۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسکان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک دن میں اس نے کتنا طویل فاصلہ طے کر لیا تھا۔ مسکان کے التفات سے بے رخی، پیار سے نفرت، راحت سے وحشت اور سکون سے بے سکونی تک کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات اس کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ مسکان کی وارفتگی اور چاہت بھرے انداز نے جہاں اس کے دل کو سکون و اطمینان بخشا تھا، وہیں اس کی چھٹی اس نے بے چینی بھی محسوس کی تھی، مگر یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر اس طرح کو وہ گرہ ٹوٹ پڑے گا۔ مسکان کی جدائی کا تصور تو دور دور تک اس کی سوچ میں نہیں تھا۔ رات کا کھانا سحر مار کرنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ میں گھس آیا۔ جانے والی کی یادیں اسی طرح امڑ پڑی کہ اسے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کمرے میں اس کے معطر بدن کی بانس رچی تھی اور دل و دماغ پر اس کی منموہنی صورت اور مترنم آواز کا قبضہ تھا۔ آج اس پر ہجر و فراق اور دوری و جدائی کا فلسفہ شکار ہوا تھا۔ سانس چل رہا ہوتا ہے اور جسم بے جان ہوتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نیند آتی ہے، نہ کسی کروٹ سکون ملتا ہے۔ کھڑے ہو تو لیٹنے کو دل کرتا ہے اور لیٹے تو بے ساختہ اٹھ بیٹھنے کو من کرے۔ مشی، خدارا لوٹ آؤ، تم جیتی اور میں ہارا، میں قصوروار ہوں، خطاوار ہوں، تمہیں قدر نہ کر سکا اور توہین کا مرتکب ہوا۔ یہ سب کچھ مجھے قبول ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی قبول ہے، بس تم لوٹ آؤ۔ مجھے ہر سزا منظور ہے سوائے تمہاری جدائی کے، دوری کے، بچھڑنے کے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ قد آدم آئینے کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اس کے سامنے رک گیا۔ اپنی کالی رنگت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مسکان کی شبیہ لہرائی اور ساتھ ہی ذہن میں سوال اٹھا، کیا میری صورت اس قابل ہے کہ مسکان میری کمی محسوس کر سکے؟ اس کا جواب واضح مگر تکلیف دہ تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی، اے میرے اللہ، میں اچھی صورت نہیں مانگتا، بس اسی صورت کو میری مشی کے لیے پسندیدہ بنا دے۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ جی، منہ پھٹ اور گوار آئینہ تھا، کسی غریب کا دل رکھنے کو دو جھوٹے بول ہی نہیں بول سکتا تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے اس کے دل میں حماد کی شکل امید کی کرن بن کر چمکی۔ وہ مسکان کو منانے میں مرکزی کردار ادا کر سکتا تھا۔ اس نے حماد کو کال کرنے کے لیے موبائل فون نکالا، مگر وقت دیکھ کر اس کی جرأت نہ ہوئی اور اس نے یہ کام صبح تک مؤخر کر دیا۔ مگر صبح تھی کہ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہجر کی رات کی لمبائی کے قصے زبان زدِ عام ہیں، مگر اس شب کا عذاب جھیلنے والے بہت قلیل، اور مسکان کی مہربانی سے وہ بھی ان اقل لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ گزشتہ شب کی صبح اس نے مؤذن سے جتنے گلے کیے تھے آج اتنی منتیں کر رہا تھا، مگر اس ہٹ دھرم نے نہ کل اس کی منت سنی تھی اور نہ آج اس کی آہو زاری کا کوئی جواب دے رہا تھا۔ کٹھور کل تاخیر پر آمادہ نہیں ہوا تھا اور آج آنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ یقیناً اس شب کی طوالت کو ناپنا کسی عاشق کے بس سے باہر تھا۔ اس کے ذہن میں کسی شاعر کا شعر گونجا، طول شب فراق جو ناپا کبھی غریب، لیلا کی زلف سے رہا دو چار ہاتھ کم۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا، بیٹھے بیٹھے اوب گیا، لیٹے کروٹیں بدلتے
تنگ پڑ گیا تو مؤذن کو اس پر ترس آیا اور دور کسی مسجد میں اللہ پاک کی بڑائی اور عظمت کا اعلان ہونے لگا۔ مقدس آواز ہوا کی لہروں پر تیرتی اس کی سماعتوں تک پہنچی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے زندہ رہنے کا یقین کیا۔ کاش مشی تم میری زندگی میں نہ آئی ہوتی۔ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا، کوئی ایسا طلسم ہو جو تمہاری یادوں کو مجھ سے دور رکھ سکے، کوئی ایسا اسم عظیم ہو مجھے تیرے دکھ سے نجات دے۔ اس کی آنکھوں میں غنودگی سی اتری۔ اچانک اسے اپنے ماتھے پہ گیلا ہاتھ محسوس ہوا اور ساتھ مسکان کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ تانی اب تک لیٹ ہو، نماز نہیں پڑھنی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرہ اس کے وجود سے خالی تھا مگر اس کی خوشبو اب بھی موجود تھی۔ مشی پڑھتا ہوں نا، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی اور وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ حماد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میں نے سوچا آج بیگم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے کو ملے گا، مگر شاید موڈ ٹھیک نہیں تھا میڈم کا۔ ہاں، تھکی ہوئی تھی۔ طبیعت کی خرابی کے بجائے اس نے تھکن کہنا مناسب سمجھا کہ طبیعت کی خرابی کو حماد پھر دانیال کی جدائی سے جوڑ دیتا۔ ملازمہ کھانا سرو کر کے باہر نکل گئی۔ حماد نے اپنے لیے سالن نکالا اور کھانے لگا۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کہ اسے کہہ دے مجھے بھی کھلاؤ، مگر پھر شرم مانے آ گئی۔ یوں بھی محبت کرنے والوں کو چاہنے کے طریقے نہیں سکھائے جاتے۔ محبت تو ایک اندرونی جذبے کا نام ہے۔ محبوب کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، اس سے ہر وقت جڑے رہنا، اس کی خواہش کو بغیر اس کے کہے سمجھ لینا، عاشق کو اس کا وجدان سکھا دیتا ہے۔ آپ لینا سالن۔ حماد 2-3 نوالے لے چکا تھا۔ اسے آرام سے بیٹھے دیکھ کر سالن کا ڈونگا اس کی جانب بڑھایا۔ ڈونگا اپنی جانب کھسکا کر اس نے تھوڑا سا سالن لیا اور بے دلی سے کھانے لگی۔ دن کا کھانا بھی وہ نہیں کھا سکی تھی مگر اس کے باوجود اسے کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا سالن بنا ہے، تعریف کرتے ہوئے وہ پلیٹ میں دوبارہ سالن لینے لگا۔ جی، مختصراً کہتے ہوئے اس نے سالن کی پلیٹ سائڈ پر کیا اور سویٹ کھانے لگی۔ میرا خیال ہے دن کا کھانا تم نے لیٹ کھایا۔ اسے سویٹ کھاتے دیکھ کر وہ مستفسر ہوا۔ نہیں، لیٹ تو خیر نہیں کھایا، آج کل کھاتی ہی کم ہوں۔ اس نے بات کو گول مول کیا۔ وہ مسکرایا۔ اتنی موٹی تو نہیں ہوئی کہ تمہیں ڈائٹنگ کی ضرورت پڑے؟ کل کس وقت وہاں جاؤ گے؟ وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ 9 بجے اٹھتا ہوں، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بجے 10:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ تو پھر آپ کو اس کی دکان پر جانا پڑے گا۔ وہ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہیں چلا جاؤں گا۔ اور ہاں، اسے میں نے بچے کی بابت پتہ نہیں چلنے دیا، یہ نہ ہو آپ پھوٹ دیں۔ میں کان سے روٹی کھاتا ہوں نا۔ حماد نے خفگی ظاہر کی۔ مسکان صاحبہ، مجھے تم سے زیادہ بچے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت بجلی کی تار بنے رہتے ہو، کبھی پیار سے بھی بول لیا کرو۔ حماد نے منہ بنایا۔ اتنے پیار سے تو پکارا ہے، مسکان صاحبہ کہہ کر۔ مسکان کے بجائے مشی کہہ دیتے۔ واٹ؟ مشی؟ یہ بھلا کیا نام ہوا؟ مشی؟ ہاں ہاں۔ حماد کی ہنسی نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے لطیفہ نہیں سنا جو آپ کہہ کے لگا رہے ہیں۔ یار مسکان کتنا پیارا نام ہے، اور تم مشی۔ کبھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نام کی ایک اداکارہ بھی تھی غالباً، اسی سے متاثر ہو کر ہماری بیگم مسکان سے مشی بننے پر تلی ہے، مگر وہ تم سے خوبصورت تو نہیں تھی۔ اچھا چھوڑو یہ موضوع، کوئی اور بات کرو۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ بات کرنا اس کی غلطی تھی۔ چاہنے والے بتانے کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کہیں وہ کالا تمہیں مشی کہہ کر تو مخاطب نہیں کرتا تھا؟ وہ اس کی تردید یا تائید کیے بغیر بولی۔ مجھے امی جان مشی کہتی تھی۔ اچھا سوری، خفا نہ ہونا، میں بھی کہہ دیا کروں گا۔ اس کی ماں کے ذکر پر حماد کو سنبھلنا پڑا۔ وہ جلے کٹے لہجے میں بولی، تھینک یو، میں مسکان ہی ٹھیک ہوں۔ او کم آن یار، ہر وقت خفا نہیں ہوا کرتے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چلتی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اور یوں بھی ہمیں دور دور رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ جب تک دوبارہ نکاح نہیں ہو جاتا، یہ قربت ہمیں کسی گمراہی میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ اف! حماد دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولا۔ مولانی صاحبہ، وہ زبردستی کی ہنسی ہونٹوں پر بکھیرتی اپنے بیڈ روم میں گھس گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی جو اسے اپنے گھر پہنچنے پر ہونی چاہیے تھی وہ کہاں جا چھپی تھی۔ اپنے مطلب میں کامیاب ہونے کے باوجود اداسی کی وجہ کیا تھی؟ اسے عظمی اختیارزو کی مختصر سی نظم اپنے حال کے مطابق لگی۔ اداسی بے سبب ہے یا سبب اس کی جدائی ہے جسے ہم نے حقارت سے نخوت سے بتایا تھا۔ وفائیں پاس رکھو تم، محبت ہم سے نہ ہوگی۔ نہیں نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے بے ساختہ اس خیال کو جھٹلایا۔ وہ اگر دیوانہ ہے تو اس کی بات پر اسے میں نے مجبور نہیں کیا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی مگر دن کو بھرپور نیند لینے کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے حالات پر غور کرنے لگی۔
حماد کی ضد کی وجہ سے اسے ماں بننے کا موقع مل رہا تھا۔ کیا حماد اس کے بچے کو اپنے ایک باپ کا پیار دے سکے گا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اسے جواب اس بات میں ملا۔ اگر اسے بچے کی خواہش نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے کسی دوسرے کے حوالے نہ کرتا۔ اسے حماد کے الفاظ یاد آئے، تمہارا بچہ میرا بھی تو بچہ ہوگا، لیکن پھر بھی اپنا بچہ تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ کیا وہ دانیال جتنی چاہت دے سکے گا بچے کو؟ ہاں کیوں نہیں؟ حماد کی محبت میں ڈوبا دل بے اختیار بولا۔ وہ خود بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اس کے لیے تو اپنی بیوی کا بچہ ہی سب کچھ ہوگا۔ اچانک اس کے دل میں ایک تلخ سی سرگوشی گونجی۔ دانیال جتنی چاہت تو وہ بچے کی ماں کو نہ دے سکا جو اس کی اپنی محبت ہے، ایک غیر بچے کو خاک دے گا۔ محبت صرف دانیال کی طرح دیوانگی کے اظہار کا نام نہیں ہے۔ اس نے ایسی گھٹیا سوچ کو دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ تو اور محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت دیوانگی کا دوسرا نام ہی تو ہے۔ کیوں اب تک مسکین چچا نہیں لوٹا؟ مسکین ان کے پرانے چوکیدار کا نام تھا۔ کیا وہ آسانی سے طلاق دے دے گا؟ الجھی سوچے دوسری سمت بہہ پڑی۔ تو کیا؟ وہ بڑبڑائی، کار، مکان اور کاروبار چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا؟ مطلب محبت کے وہ سارے دعوے جھوٹ تھے۔ اچانک اسے سب کی محسوس ہوئی۔ وہ اسے 1.5 ماہ تک بے وقوف بناتا رہا تھا۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کو دیکھ کر وہ اپنی جان سے پیاری میشی کو طلاق دے دے گا، اور وہ جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے، کہ ایک مرد اس شدت سے اسے چاہتا ہے اور اس چاہنے والے کی چاہت کار اور کاروبار کو دیکھ کر بدل جائے گی۔ طلاق کی وجہ وہ توہین بھی تو ہو سکتی ہے جو میں نے ماں بیٹے کی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اس کے ساتھ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس نے اب تک طلاق تو نہیں دی، میں پہلے ہی طے کیے بیٹھی ہوں کہ وہ طلاق دے دے گا۔ اس نے خود سے سوال کیا، تو کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھے طلاق نہ دے؟ اگر اس نے طلاق نہ دی تو میں اپنے محبوب کو کیسے حاصل کروں گی؟ پھر میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ میں چاہتی ہوں، وہ سوچنے لگی، وہ مجھے طلاق دے، لیکن حماد کے کہنے پر نہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے مطالبہ کیا مجھے اتنے پیسے دے گی تو میں اسے طلاق دوں گا۔ کچھ بھی کہہ، بس مجھے طلاق دے دے۔ حماد کی محبت میں دھڑکتے دل نے حتمی فیصلہ سنایا اور وہ لائٹ بجھا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر لائٹ کے آف ہوتے اسے شدت سے بیٹھ کے خالی ہونے کا احساس ہوا۔ جانی پہچانی خواہشیں انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ لطیف جذبوں نے لوہے کی طرح ٹھوس اور مضبوط بدن کو بے قرار ہو کر پکارا۔ اس کے سر کو تکیا اجنبی محسوس ہوا، گردن کسی مضبوط بازو کی متلاشی ہوئی، چہرے کو کھردرے ہونٹوں کی بے طرح یاد آئی، ناک وحشی اور گرم سانسوں کی فوار سونگھنے کو بےتاب ہوئی۔ دونوں ہاتھ چٹانی سینے کے لمس کو ترسے اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ لائٹ جلا کر وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے لمحے ٹھنڈے پانی کی بوتل منہ سے لگائے وہ تشنہ خواہشات کو رام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پانی پی کر وہ ٹہلنے لگی۔ اسے بیڈ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اچانک اس کے دل میں حماد کے پاس جانے کا خیال پیدا ہوا۔ وہ اس کا شوہر ہی تو تھا اور اسی کی مدد سے وہ اس کالے جادوگر کے سحر سے چھٹکارا پا سکتی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور اسی لمحے اس پر ندامت کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ شرعی طور پر دانیال کے بارے تو سوچ سکتی تھی، مگر حماد فی الحال اس کے لیے غیر تھا۔ ندامت کا احساس کم کرنے کے لیے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے مصلی پر کھڑی اپنے پاک پروردگار کے حضور بسجود تھی۔ وہیں رحیم و کریم ذات اسے گناہ کے خیال سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرما سکتی تھی۔ نوافل پڑھ کر اسے ذہنی سکون اور آسودگی حاصل ہوئی۔ چائے نماز لپیٹ کر اس نے دوبارہ سونے کے ارادے سے بیٹھ کر رخ کیا، لیکن اس مرتبہ اس نے لائٹ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند کی آغوش میں پناہ مل گئی، مگر پرانگدہ خیال اور الجھی سوچوں نے نیند میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مختلف پرچھائیاں اس کے تصور میں سرگردہ رہی، پھر آہستہ آہستہ ان پرچھائیوں نے واضح شکل اختیار کی۔ حماد کا ہنستا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ یقین کرو مسکان، اس نے تو سکون کا سانس لیا کہ اس مزدوری سے جان چھوٹی۔ بہت شکر گزار تھا ہمارا، شاید تمہارا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بھی آئے۔ اچھا، اتنی آسانی سے اس نے طلاق دے دی؟ مسکان بظاہر خوشی سے کہا۔ آسانی کہہ رہا تھا، اگر میں نہ آتا تو وہ خود پہنچ جاتا۔ بیگم صاحبہ، دولت کا نشہ ایسا نہیں کہ اس کے مقابل کسی اور چیز کو اہمیت دی جا سکے، وہ آہستہ سے بولی۔ صحیح کہا۔ اسی وقت منظر بدلا۔ دانیال سلام کرتے اس کے سامنے آیا۔ سلام بیگم صاحبہ۔ مسکان کو اس کے چہرے پر جھمپی اور ندامت بھری مسکراہٹ نظر آئی۔ جی محترم، تشریف آوری کا مقصد؟
مسکان کو اس کے جھوٹے مکالمے یاد آئے۔ آپ کی مہربانی سے آج مجھے یہ مقام ملا، میں نے سوچا آپ کا شکریہ ادا کروں۔ امی جان بھی آپ کی بہت شکر گزار ہیں۔ اوکے تھینکس، وہ بیزاری سے بولی، اور وہ ایک بار پھر مؤدبانہ انداز میں سلام کہتا ہوا باہر کی طرف مڑا، مگر دروازے سے جھانک کر پھر واپس آ گیا۔ رشی تمہاری قسم میں مجبور تھا، میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر عماد صاحب نے مجھے دھمکی دے کر مجبور کیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ مت کہو مجھے مشی، وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے دانیال اس قدر برا اور مکار کیوں لگ رہا تھا۔ وہ خود طلاق لینا چاہتی تھی اور اس نے اس کی خواہش ہی پوری کی تھی۔ اس کا دانیال کے گھر کو چھوڑ کر آ جانا ٹھیک تھا، تو دانیال کا طلاق دینا کیسے برا ٹھہرایا جا سکتا تھا؟ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ وہ کون سی دھمکی دی ہے حماد نے تمہیں؟ ذرا میں بھی سنوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو وہ کار، مکان اور دکان مجھ سے واپس لے لے گا۔ اف، اتنی سخت دھمکی! وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ مشی میں غریب، شٹ اپ! وہ غصے سے داڑھی۔ شٹ اپ نہ کہو، دانیال نے جرأت مندانہ لہجے میں کہا۔ مجھے اسی وقت 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر دو، ورنہ میں اپنی طلاق واپس لے لوں گا۔ طلاق دے کر کیسے واپس لی جا سکتی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، دانیال نے بھیانک آواز میں کہکا بلند کیا۔ میں جب طلاق نامے پر دستخط کروں گا تو طلاق ہوگی نا سیٹھ زادی؟ تمہارا کیا خیال ہے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ اب تک تو میں اپنے ہونے والے بچے کے پیسے نہیں مانگے، کم از کم 50 لاکھ روپے بچے کے ادا کرنے پڑیں گے، نہیں تو بچہ میرا ہوگا۔ تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا بلاؤ نوکروں کو؟ اچانک دانیال کے چہرے پر بدحواسی کے اثرات نمودار ہوئے اور وہ اس کے قریب آ کر ہاتھ باندھتا ہوا بولا، پلیز مشی، مجھ سے دور نہ جاؤ۔ تمہاری قسم میں نے طلاق نہیں دی۔ عماد تمہیں جھوٹا طلاق نامہ دکھا رہا ہے۔ میں بھلا تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں، بس تمہاری محبت درکار ہے۔ چلو مشی، ابھی یہاں سے بھاگ جاتے، بہت دور، اتنی دور کہ جہاں عماد پہنچ سکے اور نہ کوئی دوسرا دشمن۔ یہ کہہ کر دانیال نے اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ منمنائی، پلیز چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا تو آتا رہے، تم غیر تھوڑی ہو، میری شرعی بیوی ہو۔ وہ غصے سے بولی، طلاق کے بعد میں بیوی کیسے رہی؟ طلاق تو صرف ایک دن کے لیے دی تھی نا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی تھی۔ بس اب واپس لے لیتا ہوں۔ نہیں، اب میں عماد سے شادی کر رہی ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس طرح نہیں کر سکتی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے ذلیل وحشی کمینے! اس کے منہ سے بامشکل نکلا، نہیں چھوڑوں گا۔ دانیال گھر آیا، اسی وقت حماد کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مسکان چلائی، حماد مجھے اس سے بچاؤ! مگر وہ بجائے اس کی مدد کے دانیال کے ساتھ مل کر اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ ان دونوں کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے زور سے مچلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوف سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد اسے نیند نہ آ سکی اور وہ اسی اٹھ پٹانگ خواب کے بارے سوچتی رہی۔ ناشتہ کرتے ہوئے دانیال کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر چمکتا نام پڑھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے وہ چیکا، جی دانیال صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ مسکان سامنے بیٹھی بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانیال کا نام سنتے ہی چونک گئی۔ دانیال نے کہا، حماد بھائی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اچھا، اس وقت میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر تک میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، اس نے دھیرے سے کہا اور خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مسکان نے بےتابی سے پوچھا۔ حماد نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کے گلے شکوے محترمہ۔ پھر بھی وہ حماد کے الفاظ جاننے کے لیے مصر ہوئی۔ کچھ نہیں جی، اسے مجھ سے کوئی ضروری کام درپیش ہے، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ ضروری کام کیا ہے۔ مطلب وہ گھر میں آپ کا منتظر ہوگا؟ ہاں، دکان کا تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور مسکان اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ ناشتے کے بعد حماد نے تھوڑی دیر مسکان سے گپ شپ کی اور پھر اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے مسکان، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں مشی صاحبہ، اگر اجازت ہو تو میں محترم دانیال صاحب کے کردار کو حتمی شکل دے آؤں۔ یہ بھونڈا مذاق چھوڑو اور سنو، اگر وہ زیادہ آئیں بائیں کرے تو کچھ رقم کی بھی پیشکش کر دینا اور آج ہی طلاق نامہ سائن کرا لینا۔ یہ نہ ہو بعد میں اس کے کانوں میں کہیں سے بچے کی بھنک پڑ جائے اور کوئی دوسری مصیبت جھیلنی پڑے۔ ایسے میں دیکھ رہا ہوں آج کل کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہو گئی ہو۔ حماد کو اس کا بھونڈا مذاق کہنے والا فکرہ بہت برا لگا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، نہیں، بلکہ آپ کی محبت میں فرق آ گیا۔ اچھا، واپسی پر بات ہوگی۔ حماد نے فضول موضوع پر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یوں بھی مسکان کے دن گنے جا چکے تھے اور قربان ہونے سے پہلے اتنا حق تو بنتا تھا کہ اس کی ہر بات برداشت کی جائے۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی کار دانیال کے گھر کے سامنے رک رہی تھی۔ وہ شدت سے اس کا منتظر تھا۔ اس کے دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل گیا۔ یقیناً وہ صحن میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم حماد بھائی، اس نے خوش دلی سے حماد کا استقبال کیا، مگر اس کے چہرے پر منڈلاتے غم کے بادل حماد کو واضح طور پر نظر آ گئے تھے۔ اسے لگا کہ جس کام کے لیے وہ آیا ہے شاید وہ اتنا آسان ثابت نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کے
دماغ میں مسکان کے الفاظ بھی گونجے، اگر زیادہ آئیں بائیں کرے تو کچھ رقم کی بھی آفر کر دینا۔ گویا وہ کمینی اچھی طرح جانتی کہ دانیال اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ آئیے بھیا، وہ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ عائشہ بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کچن میں چائے بنانے گھس گئی۔ ہاں جناب، اب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے نشست سنبھالتے ہوئے گیند دانیال کے کورٹ میں پھینکی۔ دانیال مضطرب انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے بولا، بھیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بات کہاں سے شروع کروں؟ یار تم ایسے پریشان ہو رہے جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہو۔ حادثہ تو پیش آ گیا نا بھیا، مسکان مجھ سے خفا ہو کر یہاں سے چلی گئی ہے۔ ہاں ہاں، حماد نے ایک فہمائشی قہقہ لگایا۔ اللہ کے بندے، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر افسوس کیا جائے؟ مسکان سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور دلکش لڑکیاں موجود ہیں۔ وہ نہیں صحیح، اور صحیح، اور نہیں صحیح، اور صحیح۔ نہیں بھیا، اب اس کے بغیر کوئی نہیں۔ پاگل نہ بنو، حماد نے اسے جھڑکا۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ قیمتی زندگی ایسی ہے کہ کسی بے وفا کے انتظار میں تیاگ دی جائے؟ دانیال کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہوئی۔ بھیا وہ بے وفا نہیں ہے، مجھے شک ہے اسے کوئی مجبوری ہے۔ اب کیا مجبوری ہے اس سے میں واقف نہیں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے اسے، عیاش سیٹھ زادی ہے جو دل میں آئے کر گزرتی ہے۔ یاد ہے نا میں نے تمہیں روک کر شادی کی آفر کی تھی؟ دانیال کے سر ہلانے پر اس نے بات جاری رکھی۔ تمہارے بارے اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مستقل مزاج نہیں ہے، جلدی کے تعلق پر اتر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ خیال بھی تھا کہ غریب آدمی کا کچھ نہ کچھ بھلا ضرور کر جائے گی۔ اب دیکھو، یہ خوبصورت مکان، کار اور ایک قیمتی دکان تمہارے حوالے کر گئی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب اللہ کا نام لے کر کسی اچھے خاندان میں شادی کر لو اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ اسی وقت عائشہ خاتون نے چائے کے برتن لا کر ان کے سامنے رکھے اور خود کمرے سے نکل گئی۔ وہ جہاں دیدہ عورت جانتی تھی اس کی موجودگی میں وہ کھل کر بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ دانیال نے چائے کا کپ بنا کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا، وہ ایسی نہیں ہے بھیا، وہ ایک دیندار عورت ہے، اسے عیاش سمجھنے کی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ دانیال میاں، وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ نہیں بھیا، وہ بہت اچھی ہے، غلطی میری ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اچھا کیا بات ہوئی تھی؟ حماد نے بامشکل غصہ ضبط کر کے پوچھا۔ جواباً سارا واقعہ دہرا کر دانیال نے کہا۔ اسے لگا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں اور یہ تہمت وہ برداشت نہ کر سکے، حالانکہ باخدا میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن اصل بات سے تم ناواقف ہو۔ چور بندہ یوں ہی کرتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے پہلے شوہر سے بات کر رہی تھی اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ تمہارے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بارے وہ تم سے پہلے مجھے بتا چکی ہے، اور جو الفاظ اس نے تمہارے لیے استعمال کیے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ اب اس نے طلاق لازماً لینا ہے۔ بقول اس کے اگر تم ایسے نہ مانے تو وہ یہ سب کچھ بھی واپس لے لے گی اور عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لے گی۔ اب تمہاری مرضی، پرانی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہو یا اس پرآسائش زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو؟ اور ہاں، اگر شادی وغیرہ کے لیے کچھ اور رقم درکار ہو تو چند لاکھ تک اس بگڑی رئیس زادی سے حاصل کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آخری امید بھی دانیال سے چھن گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ حماد آسانی سے ان کی صلح کرا دے گا، مگر حماد نے تو اس کے پاؤں تلے زمین بھی نکال دی تھی۔ جو نقشہ اس نے مسکان کے کردار کو کھینچا تھا اس پر دانیال مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ حماد کو جھٹلانے کی بھی کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ دھیرے سے بولا، حماد بھیا، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں ایسا کیا تو مر جاؤں گا۔ وہ میری زندگی ہے، پلیز مجھے ایک دفعہ اس کے سامنے لے جاؤ، میں اسے منا لوں گا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت نرم دل ہے، میری مشی ایسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اف، حماد نے سر پکڑ کر کہا۔ دانیال میاں، کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ وہ تمہاری صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ یہ تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے نرم الفاظ کا سہارا لیا، ورنہ تو اس نے جو کچھ تمہارے بارے بکا ہے وہ سب کہنے کی جرت میں اپنے اندر مفقود پاتا ہوں۔ کالا کلوٹا، جاہل، گوار، بد تہذیب، بے عقل، ان پڑھ اور جانے کیا کیا۔ میرے بھائی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے تو یہ بھی کہا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ بتا دو، اگر نہ مانے تو دھکے دے کر گھر سے نکال دو، کار بھی چھین لو، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اگر تم نے دوبارہ دکان پر قدم رکھا تو جیل کی ہوا کھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ باقی جہاں تک طلاق کا تعلق ہے وہ اسے عدالت سے بھی مل جانا ہے۔ ان سیٹھوں کے لیے جج کو خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر دانیال کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ اکلایا، کیا سچ مچ اس نے ایسا کہا؟ نہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ بکا ہے۔ حماد نے کامیاب اداکاری کی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چل دیا۔ حماد نے سوچا وہ ماں سے مشورہ کرنے جا رہا ہے، اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب لوٹے گا۔ عائشہ برآمدے میں حسرت و یاس کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ دانیال اس کے قریب جا کر رندھے لہجے میں بولا، امی جان سامان باندھ لو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ جی بیٹا، کہہ کر وہ بغیر کسی استفسار کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال واپس اپنے کمرے میں لوٹا اور حماد کو بولا،
भैया ये लो कार और घर की चाबियाँ, जबकि दुकान की चाबी मुलाजिम के पास है। क्या मतलब? हमाद की आंखें हैरानी से फैल गई थी। भैया कोठी, कार और कारोबार इज्जत से बढ़कर नहीं होता। मुझे किसी की भीख में दी हुई शाही नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं, मांगने वाला गधा है, सदका मांगे या खराज। आज के बाद हम यहाँ नज़र नहीं आएंगे। सामान वगैरह चेक कर लेना, ये ना हो बाद में हम पर चोरी का इल्ज़ाम धर दो। तुम बड़ी बेवकूफ़ी के मुर्तकिब हो रहे हो। हमारा शशदर रह गया तो दौलत के पुजारी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे भी दौलत को ठोकर मार कर जा सकता है। नहीं भैया, बेवकूफ़ी हमसे पहले हुई है, जो मुस्कान के जाने के बाद भी यहीं पड़े रहे, और बाखुदा हम सिर्फ इसलिए यहाँ डटे हुए थे कि वो लौट आएगी। अच्छा, तलाक देने के बारे में क्या सोचा है? मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। अगर वो अदालत से खुला लेती है तो 10 दफ़ा ले। अदालत तलाक लेने की वजह तो दरियाफ्त करेगी ना। उसे मेरा कसूर बताना पड़ेगा। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि अगर मैं उसके लिए इतना कराहियत अमेज़, बदसूरत और गवार था तो मुझसे शादी क्यों की थी, और अगर गलती ही कर ली थी तो 1.5 माह तक क्यों मेरी ज़िंदगी में उजाला बिखेरती रही। ओह अल्लाह के बंदे, तुम्हें उससे 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाएंगी, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि एक अच्छे ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता कराऊँगा। वहतमी लहजे में बोला, अब मैंने शादी भी नहीं करनी भैया। हमाद ने बामुश्किल अपने गुस्से पे काबू पाते हुए पूछा, तो क्या उस बेवफा के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे? हाँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमाद की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उस बेवकूफ़ को समझाए। उसकी नज़र में मुस्कान नहायत आम सी लड़की थी। उसकी खूबसूरती इस दर्जे की नहीं थी कि किसी को यूँ होशो खुद से बेगाना कर सके, मगर दानियाल की बातों ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी। कोई मुस्कान को इतना भी चाहता था कि जितनी मोहब्बत वो फरीहा से भी नहीं करता था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, बेवकूफ़, वो गुस्से में आकर तुम्हारा कोई नुकसान भी कर सकती है। दानियाल ने हल्के से मुस्कुराया, प्यार करना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, कहकर उसने अलमारी खोली। मुस्कान के कपड़ों से उसके महकते बदन के पास उसके नथनों से टकराई। उसके कपड़े वो साथ नहीं ले जा सकता था, अपनी मिशी की कोई निशानी साथ नहीं ले जा सकता था। एक लम्हे के लिए उसके जी में आया कि हमाद को कहकर मुस्कान के कपड़ों का एक सूट तो साथ रख ले। उसे सख्त बेबसी का एहसास हुआ, और जब बहुत मजबूर होकर उसके होंठ हमाद की मन्नत करने के लिए लर्जने वाले थे, मालिक अर्ज़ो समा ने अपने तही दामद बंदे की लाज रख ली। उसकी नज़र सुर्ख रंग के लिबास पर पड़ी जो मुस्कान ने पहली रात ज़ेबतन किया था और फिर धोए बगैर अलमारी में लटका दिया था। कपड़ों का वो जोड़ा उसे दानियाल की माँ ही ने दिया था। उसका दिल बलियों उछलने लगा। जाने हयात की वो कीमती निशानी उसके बेकरार दिल को कुछ न कुछ सहारा तो दे सकती थी। उसने वो कपड़े हैंगर से निकाले और लपेट कर शॉपर में डालने लगा। हमाद होंठ काटता उसे गहरी नज़रों से घूर रहा था। भैया, ये कपड़े अम्मी ने दिए थे मुस्कान को। अब जबकि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती तो हम ये कपड़े उसे क्यों दें? सख्त गुस्से में होने के बावजूद हमाद को हंसी आ गई। वो 3rd क्लास कपड़े पता नहीं मुस्कान ने पहने कैसे थे, शायद उनका दिल रखने के लिए पहन लिए थे, और अब वो जोड़ा दानियाल साहब वापस ले जा रहे थे। गोया वो मर ही तो जाएगा उन कपड़ों के लिए। इस वक्त अगर उसके पास देखने वाली नज़र होती तो उसे पता चलता कि वो आदमी जो सारी आसाइशों को ठोकर मार कर जा रहा है, उसके लिए एक आम से लिबास की अहमियत कीमत की वजह से नहीं, उसे पहनने वाले की बदन के लम्स की वजह से थी। उसी वक्त आयशा ने आकर कहा, बेटा सामान बांध लिया है मैंने। ठीक है अम्मी जान। दानियाल ने घर से लाए हुए कपड़ों के 2 सादा लिबास शॉपर में डाले, कीमती जूते उतार कर वहीं रखे और प्लास्टिक की चप्पल पाँव में रखता हुआ हमाद को मुखातिब हुआ, हमाद भैया, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ आपके बस में नहीं है, वरना ज़रूर हमारी सुलह करा देते। बाकी आपकी सेठज़ादी का बख्शा सारा सामान मैंने यही छोड़ दिया, आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। दानियाल, अब भी सोच लो, वक्त है, बल्कि यूँ है यहीं रह लो, जाओ, कल तक खूब सोच लो। भैया कल से ही सोच रहा हूँ, अगर सारी उम्र भी सोचता रहा तब भी इरादा बदला नहीं हो जाएगा। आंटी आप ही से समझाइए। हमाद ने आयशा का सहारा लेना चाहा। वो खपती तो किसी तौर मान ही नहीं रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि मुस्कान क्यों बार बार उसके तलाक न देने की और उसे दौलत का लालच देकर राज़ी करने की बात कर रही थी। बेटा अल्लाह पाक तुम्हें खुशो खरम रखे, मैं क्या समझाऊँ। जवान औलाद को जहाँ यहाँ रहेगा तो मैंने घर का काम काज करना, कहीं और ले जाएगा तो मैंने घर ही संभालना है, बाहर से कमा कर लाना इसकी ज़िम्मेदारी है। ये कहकर उसने हमाद के सर पर हाथ रखा। दानियाल ने उससे अलविदाई मुसाहिफा किया और दोनों माँ बेटा चल पड़े। घर से बाहर कदम रखते वक्त दानियाल का दिल रकत से भर गया था। वो घर उसे वहशत लगता था, इस वजह से नहीं कि वो कीमती था, बल्कि इस वजह से कि उसकी मिशी के कह के उस घर में गूंजते रहते। उसकी खुशबू उसके घर के कोने कोने में फैली थी। उसकी यादें 400 बिखरी थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंसू को रोका हुआ था। माँ साथ न होती तो शायद वो धाड़े मार मार कर रोता,
مگر اس وقت اس کی ماں ساتھ تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے رونے سے ماں کو تکلیف ہونا تھی۔ اس نے مڑ کر آخری نگاہ صحن پر ڈالی۔ اسے برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے مسکان نظر آئی۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر وہ اسے دکان پر جانے کے لیے رخصت کرتی تھی۔ حماد حیرانی سے انہیں رخصت ہوتے دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا واسطہ ایسے بے وقوفوں سے پڑا تھا۔ اس کا شاطر ذہن دانیال سے طلاق نامہ سائن کرانے کے طریقے کے بارے سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے فریحہ کی آفر یاد آئی۔ ہاں، فریح کی شکل و صورت ہی ایسی ہے کہ وہ آسانی سے اس بے وقوف کو طلاق نامے پر سائن کرنے پر راضی کر سکتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کمروں کے دروازے لاک کرنے لگا۔ آخر مسکان کی ساری جائیداد اس کی اپنی ہی تو تھی۔ مسکان بڑی شدت سے حماد کی منتظر تھی۔ اپنے اضطراب کو کم کرنے کے لیے اس نے مطالعہ کا سہارا لیا، مگر نظریں کتاب کے صفحات پر اور سوچیں کہیں اور سرگردہ تھی۔ تنگ آ کر اس نے کتاب بند کی اور اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ حماد کی کار گھر میں داخل ہوتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اس نے بےتابی سے پوچھا، طلاق دے دی اس نے؟ یار، وہ تو بالکل ہی احمق اور بے وقوف آدمی ہے۔ حماد نے دانیال کی بے وقوفی کو کوسا۔ طلاق تو دے دی ہے نا اس نے؟ مسکان نے سوال دہرایا۔ نہیں، حماد نے نفی میں سر ہلایا۔ مسکان کو بے پہایا خوشی کا احساس ہوا۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ طلاق کے اصول کے لیے بے چین ہونے کے باوجود اس خبر پر اسے خوشی کیوں ہو رہی تھی۔ اپنی خوشی پر حیرانی کا پردہ ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، مگر کیوں؟ بتایا تو ہے احمق ہے۔ حماد نے اس کی لو سٹوری سنانے سے گریز کیا۔ آپ نے اسے سمجھایا تو تھا نا؟ بہت زیادہ۔ گھر سے نکالنے کی دھمکی دینا تھی۔ یہ لو گھر اور کار کی چابیاں۔ اس نے کار اور گھر کی چابیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ کیا مطلب وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ مسکان کو دلی دکھ ہوا تھا۔ ہاں، اور بے وقوفی کی حد دیکھو، اتنی آسائشوں کو ٹھوکر مار کر جا رہا تھا لیکن کپڑوں کا ایک گھٹیا جوڑا اٹھا کر لے گیا۔ محترم فرما رہا تھا یہ کپڑے مسکان کو ہم نے لے کر دیے تھے۔ ہاں ہاں، ہے نا لطیفہ؟ حماد نے کہکا لگایا۔ مسکان کو محسوس ہوا کہ اس کے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا ہے۔ اسے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ کیوں اس کے استعمال شدہ کپڑے اٹھا کر لے گیا۔ حالانکہ شادی کے دوسرے تیسرے دن اس نے مسکان سے معذرت چاہتے ہوئے کہا تھا، میشی میں جانتا ہوں سہاگ رات کے کپڑے تمہارے معیار سے بہت گرے ہوئے تھے، لیکن تم نے انہیں پہن کر بڑے پن کا ثبوت دیا۔ اگر تم یہ نہ پہنتی تو شاید امی جان اپنی نظروں سے گر جاتی۔ ایسا گھٹیا لباس وہ صرف اپنی میشی کی یادگار کے طور پر اٹھا کر لے گیا تھا۔ آپ نے مزید پیسوں کی آفر کی تھی؟ مسکان کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، حماد نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اب کیا کریں؟ اس نے پریشانی ظاہر کی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اسے دل میں دور دور تک پریشانی کا گزر نظر نہ آیا۔ اسے یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ دانیال کے مکالمے جھوٹے نہیں تھے، وہ واقعی کسی کے لیے اتنی اہم تھی۔ گو اس کی چاہت میں پہلے بھی کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اب تو مزید شواہد مل گئے تھے۔ کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ حماد نے دانت پیسے۔ ایک تھرڈ کلاس مزدور نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ اس کی ماں سے بات کرنا تھی، وہ ضرور اسے سمجھاتی۔ اس سے بھی بات کی تھی، مگر وہ بیٹے کو سمجھانے پر تیار نہیں ہوئی۔ بس کیا بتاؤں یار، اپنے فائدے نقصان ہی کو نہیں پہچانتے احمق لوگ۔ ہاں، ہر کسی کے فائدے نقصان کے اپنے معیار ہوتے ہیں، اور پھر جانے حیات کو اپنی زندگی سے چند ٹکوں کی خاطر بے دخل کر دیا جائے، یہ کون منظور کرتا ہے؟ مسکان نے دل ہی دل میں سوچا، مگر زبان سے یہ کہنے کے بجائے بولی، کوئی طریقہ سوچو نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اچانک حماد کے ذہن میں خیال آیا، اگر تم خود اس سے بات کر لو۔ میں کیسے بات کروں؟ مسکان گھبرا گئی۔ فون پر، امید ہے تمہاری بات نہیں ٹالے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تیار ہو گئی۔ غصے سے بات کروں یا؟ حماد نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، نہیں، نرمی اور پیار سے سمجھاؤ، اگر نہ مانے پھر غصہ بھی دکھا دینا۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے دانیال کا نمبر ڈائل کیا۔ اس سے بچھڑے 24 گھنٹے ہونے کو تھے، لیکن اسے محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے وہ کئی سالوں سے علیحدہ ہو۔ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی سماعتوں میں دانیال کی سسکیاں گونجی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی، دانی میری بات سنو۔ جی، وہ بمشکل بول پایا تھا۔ دانیال، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن دیکھو میں مجبور ہوں، میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی اور میں آپ کے ساتھ شادی حلالہ کی نیت سے کی تھی۔ میں شاید دوسرے ہی دن طلاق کا مطالبہ کر دیتی، مگر آپ کی تنگ دستی دیکھ کر چند دن رک گئی، اور اب جب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ایک عزت دار زندگی گزار سکے تو واپس آ گئی ہوں۔ حماد میری ایما پر آپ کے پاس گیا تھا، مگر آپ نے اسے مایوس کیا، اس لیے مجھے خود بات کرنا پڑ گئی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں اپنی چاہت کو دوبارہ حاصل کر لوں۔ اس کے منہ سے بامشکل آواز نکلی، میشی میں مر جاؤں گا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ دانیال پلیز، آپ مجھے چاہتے ہیں نا؟ تو پھر محبوب کی تو ہر بات مانی جاتی ہے، وہ کراہنے کے انداز میں بولا۔ حوصلہ کر تو لوں بچھڑنے کا، سانس لینا مگر ضروری ہے۔ بچھڑ تو گئے وہ مجھ سے یوں بھی، اگر آپ طلاق تو نہیں دو گے تو میں عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لوں گی۔ مسکان نے اسے سمجھانے کی کوشش جاری رکھی،
بے شک عدالت سے رجوع کر لو، مگر میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اپنے ہاتھوں اپنا گلا کیسے گھونٹوں، اپنی شہرت پر کیسے پاؤں رکھوں؟ دانی، میں آپ کی دوسری شادی کرا دوں گی، یقین کرو، ایسی لڑکی سے جو مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور کم عمر ہوگی۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ مصر ہوا۔ مجھے صرف مشی چاہیے، اگر جنت سے حور بھی لا کر دو تو قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری ہر بات مانیں گے؟ مسکان نے اس کا عہد یاد دلایا۔ ہاں، مگر اس میں تم سے دوری کی کوئی شک شامل نہیں تھی۔ مسٹر دانیال، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ جب میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی پھر زبردستی ہے کیا؟ مشی، میرے حال پر ترس کھاؤ، نہ کرو ایسا، میں مر جاؤں گا۔ یقین کرو، کھانے کا لقمہ اور چائے کا گھونٹ الگ سے اتارنے کے لیے زبردستی کرنا پڑتی ہے۔ امی جان الگ رو رہی ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ تم دونوں، وہ بفر گئی۔ پہلے میری اپنی خوشیاں، اور کیا تم اس قابل ہو کہ کوئی لڑکی تمہارے ساتھ زندگی گزار سکے؟ مسکان نے دل پر جبر کرتے ہوئے ایسے فکرے ادا کیے جو دانیال کو اس کی ذات سے نفرت دلاتے۔ پھر دوسری لڑکی سے شادی کرانے کے آفر کس لیے کر رہی ہو؟ ایک بدصورت سے آپ نباہ نہیں کر سکتی تو دوسری کیسے کرے گی؟ وہ بھی اپنی محبت میں مبتلا کر کے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ جائے گی اور پھر وہاں سے فون کر کے مجھے ایک تیسری لڑکی کے خواب دکھا کر طلاق لے لے گی۔ اور ہاں، تم جتنا چاہے نفرت کا اظہار کرو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، اور بالفرض یہ سب تمہارے دل کی آواز تھی، تب بھی مجھے تم اتنی ہی عزیز ہو جتنی کہ پہلے تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں عزت راست نہیں آ رہی۔ مسکان کو اس کا انکار بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ میں عزت کے قابل نہ سہی، لیکن تم سے ناتا نہیں توڑوں گا۔ میں مولوی صاحب سے پوچھ چکا ہوں، تم خلاص لے ہی نہیں سکتی ہو۔ قانونی طور پر تمہارے پاس کوئی ایسا بہانہ موجود نہیں جس کے بل پر مجھ سے علیحدگی حاصل کر سکو۔ شٹ اپ، وہ زور سے چلائی۔ میں تم جیسے آدمی کو ملازم بھی نہیں رکھتی ہوں، اور تم میرے شوہر بننے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ نہیں مشی، خواب نہیں دیکھ رہا ہوں میں۔ تم میری بیوی ہو، میری ملکہ، میری رانی ہو۔ بند کرو یہ بکواس، زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ گھٹیا باتیں۔ بے وقوف، تم سے شادی کا مقصد ہی یہ تھا کہ تم نہایت بدصورت ہو اور یہ میرے محبوب شوہر کا حکم تھا، سمجھے؟ صحیح کہا، میں بہت بدصورت ہوں اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم بے شک میرے پاس نہ ہو، مگر میں تمہارے شوہر ہونے کا افتخار نہیں کھو سکتا۔ مسٹر، بہت پچھتاؤ گے۔ مسکان نے اسے دھمکایا، مگر اپنے الفاظ اسے خود بہت کھوکھلے لگے تھے۔ کل سے موت مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ تف ہے تمہاری چاہت پر جو محبوب کو یوں دکھ دے رہے ہو۔ مشی، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر مسکان نے اس کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مسئلہ کافی غمگیر ہو گیا تھا۔ حماد کو پہلے تو اس کی باتوں پر تپ چڑھا، مگر اس کی آخری گفتگو نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ ہادی، اب کیا ہوگا؟ مسکان سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ فکر نہ کرو، میں آخری کوشش کرتا ہوں کہ انگلیاں سیدھی کر کے گھی نکل آئے، نہیں تو انگلیاں میری یوں بھی ٹیڑھی ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کا زہریلا لہجہ سن کر مسکان گھبرا گئی تھی۔ بس یہ مجھ پر چھوڑ دو کہ میں کیا کروں گا۔ میں آپ کو کسی غلط حرکت کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے محترمہ۔ نہیں حماد، یہ مسئلہ بات چیت سے طے کرنے والا ہے۔ اگر بات چیت سے طے نہ ہو سکا پھر کیا تم عدالت میں جا سکتی ہو؟ اسی لیے میں نے شروع دن سے اس تجویز کی مخالفت کی تھی۔ تانے دے رہی ہو؟ حماد نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، صرف یہ احساس دلا رہی ہوں کہ خود کو عقل کل اور عورت کو ناقص عقل سمجھنا چھوڑ دو۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ جب انسان کو کسی چیز کا جنون ہوتا ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کیا بچے کی محبت میری چاہت سے بھی بڑھ کر تھی؟ مسکان دکھی ہو گئی۔ نہیں، حماد نے جلدی سے کہا، آپ کا عمل ان الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر میری محبت زیادہ ہوتی تو یوں غیر مرد کی جھولی میں مجھے نہ پھینکتے۔ وہ چرب زبانی سے بولا۔ پھینکتا تو واپس گلے سے نہ لگاتا، اور اگر کبھی غیر مرد کا تانا دو تو میری زبان کاٹ دینا۔ تم آج بھی میرے لیے شروع دن کی طرح پاکیزہ ہو۔ مسکان کو اس کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، آئی لو یو ہادی۔ می ٹو جان۔ حماد اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بولا۔ وہ پکی پکائی فصل کو کسی بے وقوفی سے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا بتائیے نا، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ مسکان نے دل آویز لہجے میں پوچھا۔ اتنے عرصے بعد اس نے حماد کے منہ سے محبت بھرے بول سنے تھے۔ بس چند دن انتظار کرو، پھر تمہیں نیا منصوبہ بتاؤں گا۔ نہیں ابھی، وہ ناز سے اٹھلائی۔ یاد ہے نا، میں نے تمہارے سامنے اپنی کزن فریحہ کا ذکر کیا تھا۔ ہاں وہی نا، جسے دانیال تمہاری منگیتر سمجھتا ہے؟ ہاں وہی، حماد نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، گو ایک انجینئر کی محبت میں گرفتار ہے، مگر میں اسے راضی کر لوں گا کہ وہ عارضی طور پر دانیال کو اپنی محبت کے جال میں پھانسے اور اسے مجبور کرے کہ وہ مسکان کو طلاق دے دے۔ مگر آپ نے تو اس دن یہ بتایا تھا کہ اسے یہ سب کہانی معلوم نہیں۔ مسکان کے دماغ میں شک کا ہولہ لہرایا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں تو یہ تو میں اب بھی کہتا ہوں۔ پھر کیا؟
मेरी बेगम की रिश्तेदार को लड़का पसंद नहीं आया और वो तलाक लेना चाहती है। एक अच्छी सी शॉपिंग के ऑफ़र पर वो फ़ौरन मान जाएगी और वो ऐसी एडवेंचर पसंद लड़की है। बल्कि इस ज़मन में उसकी तुमसे भी मुलाकात करा देता हूँ ताकि उससे भी कोई शक ना हो। फ्रॉड या ना हो तो। मुस्कान हौले से मुस्कुराई। अब ऐसे लोग फ्रॉड के अलावा भला कब मानते हैं। लेकिन आदि जब फरीहा दानियाल को मिलेगी तो लाजमन उसे मालूम हो जाएगा कि उसका निकाह मेरे साथ हुआ था। अचानक एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह उसके दिमाग में लपका और उसने बगैर किसी ताख़ीर के अमाद के गोश गुजार कर दिया। कैसे मालूम होगा, इस दुनिया में आप अकेली मुस्कान है, कहकर उसने सेल फ़ोन निकाला और फरीहा का नंबर डायल करने लगा। उसके जहन में अचानक ही मुस्कान और फरीहा की मुलाकात कराने का ख्याल आया था। अगर वो कभी उन दोनों को इकट्ठा देख भी लेती तो कम अज़ कम कोई शक ना कर सकती। गो इतना अरसा गुजरने के बाद भी उसे मालूम नहीं हो सका था, मगर बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता। ज़रा सी बेहतियाती से बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। जी जनाब, आ गई मेरी याद। कॉल अटेंड करते उसने नाज से पूछा। जी मोहतरमा, आपका गरीब कज़न हमाद ही बोल रहा है। हमाद, ये कैसे बात कर रहे हो? फरीहा हैरान रह गई थी। खैर मैं गरीब सही, पर मेरी बेगम गरीब नहीं है और उसने आज डिनर पे आपको बनफ्से नफीस बुलाया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, कंजूस, तुम्हें पिक कर लूँगा घर से। टैक्सी वाले को 10 रुपया देने से तो तुम्हारी जान जाती है ना। हमाद, क्या तुम्हारी बेगम साहिबा साथ बैठी है? हाँ, और तैयार रहना तुम्हारी एडवेंचर पसंद तबीयत के लिए मैंने एक काम ढूंढा है। वो झुराकर बोली। हमाद, मुझे तुम्हारी बकवास बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ओके, 6 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हमाद ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। चलें जी बेगम साहिबा, फरीहा बीबी को डिनर की दावत दे दी आपकी जानिब से। अब बस अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो और उससे मुलाकात पर एक सरप्राइज़ भी मिलेगा आपको। कैसा सरप्राइज़? मुस्कान ने हैरानी से पूछा। सरप्राइज़ का मतलब सरप्राइज़ ही होता है। वैसे वो मान तो जाएगी ना? क्यों नहीं मानेगी, बड़ी शय है। मेरी शादी के बाद से लेकर आज तक यही रट लगाए हुए है कि मैंने उसे शॉपिंग नहीं कराई। इस बहाने उसकी शॉपिंग की ज़िद तो पूरी हो जाएगी ना। शॉपिंग बेशक उसे 2 मरतबा करा देना शादी के अलावा, और इस काम की अलहदा। हमाद ने मुंह बनाते हुए कहा। सेठ मैं नहीं, मेरी बेगम है। खुद बीवी का मोहताज हूँ और शॉपिंग कराता फिरूँ कज़न्स को। ऐसा तो ना कहिए, क्या कभी आपकी कोई ख्वाहिश टाल ली है बीवी ने? नहीं, और इसीलिए तो फ़ख्र करता हूँ अपनी बेगम पर। हमाद ने उसे मक्खन लगाया। बस तय हो गया, अगर फरीहा तलाक दिलाने में कामयाब हो गई तो 2 मरतबा उसे आप शॉपिंग करा देना और 1 दफ़ा मैं खुसूसी शॉपिंग कराऊंगी। बस इतने फालतू पैसे भी नहीं है हमारे पास। 1 दफ़ा अच्छी सी शॉपिंग करा दूंगा उसे, जो मर्ज़ी है ख़रीदारी कर ले। हमाद के अंदाज़ पर वो खिलखिलाकर हंसती थी। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।